تشریف لاتے ہیں جناب صاحبزادہ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی بن علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا مختصر سی گفتگو ہوگی، اس کا آغاز کروں، دو باتیں ہیں۔ ایک، ابھی ہی مدثر رحمانی حافظہ اللہ نے بتلایا ہے کہ ان کے امریکہ کے اندر ایک دوست، ان کے والد صاحب کو دل کا اٹیک ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسری گزارش، اور وہ گزارش دست بستہ عرض بھی ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے لیے، میں علامہ نہیں ہوں، اور علامہ کہلوا کے مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میری کوئی بڑائی کی گئی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے شرم، حیا اور بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ لفظ علامہ یہ علماء کے شایان شان لفظ، اور علماء بھی علماء راسخین چوٹی کے علماء ہوں، ان کے لیے لفظ علامہ کا استعمال ہو، ان کو پھبتا ہے، سجتا ہے، ان کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ ہمارے جیسے طالب علم کے لیے یہ لفظ حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر کتاب و سنت کا داعی، نوکر، خادم اور علامہ بنائے، اس کے بعد بھی علامہ کہلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن و سنہ موومنٹ کے شاہین و شہبازوں، اور اللہ کے فضل و احسان سے قرآن و سنہ موومنٹ کی حال ہی میں حلف برداری کر کے ضلع فیصل آباد کی کابینہ کا حصہ بننے والوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، نام میں کسی کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے لیے پہلے نمبر چیئرمین سے لے کر اپنی جماعت کے ادنا سے ادنا کارکن تک سارے ہی محترم ہیں، لیکن خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اللہ کے فضل و احسان سے قرآن و سنہ موومنٹ کے ذمہ داران، وہ مبارکباد کے فیصل آباد کے ذمہ داران، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ، یہ کارواں یہاں پہ رکے گا نہیں، یہ اللہ کے فضل و احسان سے پھلے گا، پھولے گا، یہ ایک تناور درخت بنے گا، اور ایسا تناور درخت بنے گا کہ جس کی چھاؤں میں اہلیان اسلام، اسلام سے محبت کرنے والے، جان کو فدا کرنے والے، کتاب و سنت پہ مرنے مٹنے کا عزم رکھنے والے، جس کی چھاؤں کے اندر بیٹھ کر مسرت کو حاصل کریں گے، سکون کو حاصل کریں گے۔ اور انشاءاللہ میں نے یہ سوچا تھا میں کہوں گا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے خود کہہ دیا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ کے شاہین و شہباز اپنے مشن، اپنے نظریے، اپنے منہج کو لے کر دوبی گھاٹ فیصل آباد کے اندر حضرت شہید کی یاد کو تازہ کریں گے، حضرت شہید کے دور کی یاد کو تازہ کریں گے۔ اور میرے بزرگ کہہ رہے تھے، کہا حضرت شہید نے کہا تھا کہ فیصل آباد میں
کوئی اہل حدیث کا گھر ایسا نہیں رہنا چاہیے جس کا نوجوان اس دور میں حضرت شہید کی یوتھ فورس سے وابستہ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اپنے رفاقا کو مخاطب کر کے ان کی سرپرستی میں اور ان ایسے بزرگوں کی سرپرستی میں فیصل آباد میں اہل توحید کا پھر سے کوئی گھر ایسا نہیں رہنا چاہیے جس گھر کے اندر قرآن و سنہ موومنٹ کی نفاذ اسلام کی صدا نہ گونجتی ہو۔ اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہمارا مشن، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ میں نے دوپہر میں جنگ میں بھی اپنے ورکرز کنونشن میں مخاطب ہو کر لوگوں سے کہا تھا، میں نے کہا ہمارا مشن، ہمارا عقیدہ، ہم کائنات کے رب کی توحید کو ماننے والے، ہم توحید پہ اس منہج کو رکھنے والے جو منہج صحابہ کا منہج تھا، جو اسلاف امت، تابعین، تبا تابعین، ائمہ، محدثین اور سلف صالحین کی جماعت کا مشن تھا۔ یہ مشن، یہ منہج جس پرچم کو آج قرآن و سنہ موومنٹ نے تھاما ہے، یہ مشن کبھی صدیق و فاروق، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، کبھی اس مشن کو امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جس مشن کو تھامے صحابہ کی جماعت کائنات کے امام کے دور میں اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میدان عمل میں کھڑی رہی، وہ مشن آگے بڑھتا رہا۔ کبھی امام مالک اس مشن کو تھامے گدھے کی پشت پہ بیٹھ کر، چہرہ کالا کروا کر، گلے میں جوتے کے ہار ڈلوا کر، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس کے آوازیں لگاتا رہا، اعلان کرتا رہا، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ چہرہ کالا ہو، گدھے کی پشت پہ بیٹھا ہو، آج کوئی اہل توحید کا جوان وہ یہ شاید احساس نہ رکھتا ہو، شاید وہ دین کے رستے میں اس کو اپنے لیے ذلت سمجھے، لیکن مالک تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو نے چہرے کو کالا کروانا، گدھے کی پشت پہ سوار ہونا، گلے میں جوتوں کے ہاروں کا پہنائے جانا، نبی کی حدیث کے لیے مارے کھانا تو نے اپنے لیے اعزاز سمجھا، تبھی تو تو گلیوں میں اعلان کر رہا ہے، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ لوگوں کو مارا گیا، شراب نوشی کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، بد کرداری کے ارتکاب کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، جھوٹ، فریب، قتل، چوری، ڈکیتی کے جرم میں مارا گیا۔ آج انس کے بیٹے مالک کو نبی کی حدیث کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کائنات کے امام کی حدیث کا دفاع کرنا، دین کے ایک ایک مسئلے پہ کٹ جانے کا عزم رکھنا، یہ مالک سے ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ کبھی اس مشن کو احمد ابن حنبل اٹھاتا رہا، اور آج علی وجہ البصیرہ ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہی میری گفتگو کا مرکزی خیال ہے، لوگوں، باطل مٹ جانے کے لیے ہوتا ہے، باطل خواہ کتنی ہی آب و تاب کے ساتھ آئے، کتنے ہی جاہ و جلال کے ساتھ آئے، وقت کی گردش اس باطل کو زمین میں دفن کر دیتی ہے، لیکن حق اور حق والے
وہ بظاہر دنیا کے سامنے زمین میں دفن ہو جائیں لیکن حق زندہ رہتا ہے اور حق والوں اور ان کا نظریہ باقی رہتا ہے. کون کون جانتا ہے احمد بن حنبل اس کے دور میں بھی باطل، وہ اپنے پورے عروج پہ تھا. یہ میرے شیخ بیٹھے ہیں، جاؤ قاری خالد ضیاء سے پوچھو، یہاں پہ شیوخ موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھو کیا بات ہے. معتزلہ جہمیہ وہ ان کا عروج ہے. معتزلہ کا عروج اتنا عروج کہ وہ حکومت کے اندر ہیں، حکمران بھی معتزلی ہے. آج بتلاؤ، کہتے ہیں ان حکمرانوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، یا نواز شریف کے ساتھ چلنا پڑے گا یا عمران خان کے ساتھ چلنا پڑے گا. دونوں میں سے کسی کو بھی چھوٹی برائی سمجھ کر اس کا ساتھ دینا پڑے گا. میں بتلاتا ہوں، احمد بن حنبل تھا، اس کے دور میں بھی لوگ کہتے تھے اور علماء کہتے تھے جو ڈٹ نہ سکے، جو استقامت کو اختیار نہ کر سکے، وہ کہتے تھے احمد تو غلط ہے، تمہیں معتزلہ کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا. وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا عقیدے کے باب کے اندر میرا انحراف گوارا کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس بات کا اعلان کرنا پڑے گا. احمد بن حنبل نے کہا تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. احمد بن حنبل کا اعلان ہے قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. آج بتلاؤ، احمد بن حنبل کو مارنے والے خلیفہ مر گئے، احمد بن حنبل پہ ایسے ایسے کوڑے برسائے گئے، ایسا ایسا ظلم کیا گیا. مورخین لکھتے ہیں اگر ایک کوڑا جو احمد بن حنبل کے وجود نے برداشت کیا کسی ہاتھی کو مارا جاتا، ہاتھی ڈھیر ہو جاتا. ہائے احمد بن حنبل، ہائے احمد بن حنبل، تجھے ان کوڑوں نے بھی ڈھیر نہ کیا. آج کوئی ایک بھی اس مجلس میں بیٹھا بتلائے کوئی بھی پاکستان کی فضاؤں میں ایسا ہے جو ان معتزلی خلیفاؤں کے طرح اس بات کا اعلان کرے، فخر سے کہے کہ میں معتزلی ہوں؟ نہیں، معتزلہ ان کا فتنہ مٹ گیا. احمد بن حنبل اور احمد بن حنبل کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہتے ہیں نفاذ کتاب و سنت کے لیے جد و جہد کرتے ہو، بے معنی ہے اور غیر نتیجہ خیز ہے. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. ایک نتیجہ تو نکلے گا، قیامت کا دن ہوگا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. ہم اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیں، اس سے بڑا نتیجہ ہمیں مطلوب ہے؟ اس سے بڑا نتیجہ ہمیں مطلوب ہے؟ اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں، علمی طور پر وہ لوگ غلطی پر ہیں، ٹھوکر پر ہیں، جو نفاذ اسلام کی بات کرنے کو جرم گردانتے ہیں. جاؤ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، جس کو اہل حدیث اپنا سر خیل مانتے ہیں، اس نے لکھا ہے نفاذ اسلام کی جد و جہد کرنا یہ اہم الواجبات ہے. مسلمان پہ جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے. اور میں یہ بات بھی آج صرف اس اظہار کے لیے کہ کوئی شک میں مبتلا نہ ہو، کوئی تمہارے ذہن میں شک کو داخل نہ کر سکے. ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے ہوں کہ زندگی کا مقصد فقط نفاذ اسلام ہے، نمازیں جاتی ہیں جائیں، داڑھی جاتی ہے جائے، فرد کی اصلاح جاتی ہے جائے، توحید اسماء و صفات جاتی ہے جائے، توحید ربوبیت جاتی ہے جائے، توحید الوہیت جاتی ہے جائے. نہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے پہلے بھی کہا، ہم کار بند ہیں سلف کے منہج کے اوپر، ہم سلف کے منہج کے رکھوالے ہیں. ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی اسماء و صفات میں سلف کے منہج پر، اللہ رب العزت کی توحید الوہیت میں سلف کے منہج پر، اللہ کی توحید ربوبیت پہ سلف کے منہج پر.
لیکن تم سے بھی گزارش کرتے ہیں اسی توحید کے اندر اللہ رب العزت کے دین کے نفاذ، اللہ کی حاکمیت جو کوئی الگ شاخ نہیں بیان کر رہا، اسی توحید کا لازم حصہ ہے، بتلاؤ تم اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ بتلاؤ تم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کے تحت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے تحت، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے تحت تم کیوں اس بات کا اعلان نہیں کرتے کہ جو اللہ کی زمین پہ غیر کے نظام کو مانتا ہے وہ بھی اللہ کی توحید میں شرک کرنے والا ہے؟ جاؤ، ہم نے تو حضرت شہید کو سن کے بڑے ہوئے، میں نے حضرت شہید کا خطاب سنا ہے، اسی لیے خطاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اور یقین مانو حضرت شہید کے خطاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے اندر اس کی علمی دیانت کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں۔ حضرت شہید نے کہا میں نے اسماعیل شہید، شاہ اسماعیل شہید جو بر صغیر کے اندر اہل حدیث کی دعوت کا سر خیل ہے، میں نے اس کے مخطوطات کے اندر اس بات کو اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، اور وہ مخطوطات میں کیا بات موجود تھی؟ وہ بات یہ بات تھی کہ جو اللہ کی زمین پہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نظام کو قبول کرتا ہے وہ بھی عین شرک کرنے والا ہے۔ بتلاؤ اہل حدیثوں پھر کس منہ سے ہم ساتھ دیتے ہیں نواز شریف کا، کس منہ سے ساتھ دیتے ہیں عمران خان کا؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں جولی پھیلا کے کہتا ہوں، میں نے چنیوٹ میں، میں نے جنگ میں کہا، میں نے پہلے بھی فیصلہ آباد میں کہا تھا، پچھلے اجلاس میں، اور آج پھر کہتا ہوں، کائنات کا کوئی عہدہ ایسا نہیں، کائنات کا کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جو ہماری آنکھوں کو ہیرا کر سکے، اور کائنات کا کوئی سکہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں خرید سکے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شہید ملت زندہ باد، نام تیرے جانثو، نام تیرا قافلہ، ہمارا عزم ہماری امان، ہمارا عزم ہماری امان۔ میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کی قسم، اور میں چلو بات آئی ہے کہہ دیتا ہوں، میں نے قصور میں بھی کہا، اللہ کی قسم نواز شریف ہو، عمران خان ہو، یہ بھٹو کا بیٹا ہو، یہ دین کے نفاذ کی ان میں سے کوئی دین کے عملی نفاذ کے لیے میدان عمل میں آئے، نفاذ اسلام کو اپنا منشور بنا کے آئے، اللہ کی قسم ہم ان داڑھی منڈوں کی جوتیاں اپنے سروں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کی قسم دین سے غداری کرتے ہوئے آئے۔ میں کسی اپنے ادنا سے ادنا دین کے خادم اور نوکر کی اللہ کی قسم ان باطل حکمرانوں کو اس کی جوتی کے تلوے کے برابر نہیں سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فیصلہ آباد کے یہ شاہین و شہباز پورے ضلع کو اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کا گہوارہ بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ بناؤ گے دفاع دین کی اس تحریک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اس کا حصہ بن کر باطل کے ساتھ ٹکراؤ گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔